قل من کان عدوا لجبریل، ان ساری آیات میں دراصل اللہ تعالیٰ ان کے غلط خیالات، غلط عقائد اور غلط طریقوں کا توڑ کر رہے ہیں. کہہ دیجئے جو بھی کوئی دشمن ہے جبریل کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اس نے یہ قرآن آپ کے دل پر اللہ کے اذن سے اتارا ہے. یہود کی ایک مشکل یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں، تو یہ کہنے لگے کہ جبریل ہمارا تو دشمن ہے اور ہم اس کے دشمن، ہمیں جبریل نہیں پسند. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قوم کے پچھلے کچھ حصوں پر عذاب آیا تھا تو وہ جبریل لائے تھے. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اتر رہا تھا اس میں ان کی تاریخ اور ان کی حقیقت کھول کھول کے بیان کی جا رہی تھی، جس سے ان کو شرمندگی ہوتی تھی. کہتے جبریل ایسی آیتیں لاتے، اس وجہ سے بھی ان کو دشمنی تھی. پھر ان کو ایک اور بہت بڑا بیر جبریل سے یہ تھا کہ جبریل امیین میں، عربوں میں کیوں وہی لے کر آئے ہیں، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں لائے؟ کیوں ضد تھی جبریل سے کہ وہ وہی لے کر آئے ہیں کہاں؟ امیوں میں. ان کو لانی چاہیے تھی ہمارے پاس. تو ہم تو ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے جو جبریل لائے، ہم نہیں قرآن سننا چاہتے کیونکہ وہ جبریل لے کر آئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدوا لجبریل، جو بھی کوئی جبریل کا دشمن ہے فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اس میں جبریل کا کوئی قصور نہیں کیونکہ اس نے تو اللہ کے حکم سے وحی اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. انہوں نے اپنی مرضی سے یہ سب نہیں کیا، جبریل اپنی مرضی سے عذاب نہیں لائے، جبریل اپنی مرضی سے یہ تاریخ تمہاری نہیں کھول رہے، تمہاری حقیقت کو بیان نہیں کر رہے، جبریل اپنی مرضی سے قرآن کسی بندے پر نہیں اتار رہے، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جا سکتا تھا فإنہ نزلہ علی محمد، یہ کیوں کہا علی قلبک؟ یہ اصل میں پیچھے پڑا اشربوا فی قلوبہم العجل، اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا تھا؟ قرآن. قرآن کو دل میں اتارا، کیونکہ دل ایسا مقام ہے جو کسی چیز کو اگر سمیٹ لے تو وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی. جو چیز آپ کے دل کو لگ جائے پھر وہ آپ کو نہیں بھولتی، جو چیز آپ کو پسند آ جائے وہ پھر آپ کو ہر وقت یاد رہتی ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے. اسی طرح اگر قرآن ہمارے بھی دل کو لگ جائے، اگر ہمارے بھی دل پہ اتر جائے تو کیا ہوگا؟ تو پھر اس کو پڑھنا، اسے یاد کرنا، اس کا ٹیسٹ دینا، اس کے اسائنمنٹ کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا. اصل میں دل جو ہے نا وہ معارف کا خزانہ ہے، عقل اور فہم کا. قرآن پاک میں دل کا کام بتایا گیا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے فتکون لہم قلوب یعقلون بہا. تو قرآن کے الفاظ میں دل عقل کنٹین کرتا ہے، یعنی دل اور دماغ کا ایک تعلق ہے. پہلی چیز دل پہ آتی پھر دماغ میں جاتی. تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے، مصدقاً، جو کنفرم کرتا ہے کس چیز کو؟ لما بین یدیہ، اس سے پہلی کتابوں کو، تورات اور انجیل کو، اور یہ ثبوت ہے اس کے برحق ہونے کا. اور کیا ہے قرآن؟ وہدن، ہدایت ہے. اور کیا ہے؟ وہ بشرا، خوشخبری، گڈ نیوز، للمومنین، لیکن کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کا ایک بہت اہم مقام ہے، اللہ کے اطاعت گزار فرشتے ہیں، اور ان کا بڑا مقام کس لیے؟ کیونکہ وہ قرآن لے کر آئے، حامل قرآن ہے. یعنی جبریل کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ قرآن لانے کی وجہ سے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. پھر یہ کہ قرآن ہدایت ہے. پھر یہ کہ قرآن خوشی کا ذریعہ ہے. قرآن سے دل میں خوشی آنی چاہیے. ہم سب کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ قرآن پڑھ کے، قرآن سن کر ہمارے دلوں میں خوشی سماتی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ایمان کی علامت ہے. قرآن سے خوشی صرف اس کو ہوگی جس کے اندر ایمان ہوگا. قرآن سے کراہت، بے رغبتی اور دوری اور گھبراہٹ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اگر قرآن سن کر گھبراہٹ ہو، قرآن سن کر، قرآن پڑھ کر خوشی نہ ہو، تو یہ کس کی علامت ہے؟ ایمان کی کمزوری. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہدی و بشرا للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے تو قرآن کیا ہے؟ ہدایت اور خوشخبری ہے. اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیا واقعی یہ بشرا ہے؟ یہ قرآن کو دیکھتے ہی، پڑھتے ہی، سنتے ہی، سمجھتے ہی، جو جو سمجھ آتا جائے، دل کے اندر ایک خوشی کی لہر آنی چاہیے.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.